أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب تک ہم شروع کے 3 رکوع تلاوت، ترجمہ، تفسیر کر چکے۔ آج الحمدللہ چوتھا رکوع آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 67 تک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یاسین پارہ 23 آیت نمبر 51۔ تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ یہ آیت نمبر 51 ہے۔ یہ آخری جو 2 رکوع ہیں ان میں آخرت کا بیان آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو اسی کا شروعات ہوئی ہے کہ سور کے پھونکے جاتے ہی
سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، لبیک کہیں گے، پکاریں اس پکار پہ کہ اللہ نے ہمیں بلا لیا۔ کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، مطلب قبروں سے۔ آخرت کا عذاب دیکھ کے قبر کے عذاب کو بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ اس سے تو وہی اچھا تھا۔ اور یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا، مطلب بعد سے بعد الموت کے بارے میں، حساب کتاب، اجر عذاب کے بارے میں جو رسول ہمیں بتا کے گئے تھے، اب ہمیں یقین ہو رہا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ یکا یک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، مطلب اچانک ایک چنگاڑ ہوگی اور سب یہ جو ہیں یہ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے، مطلب وہ انصاف کا دن ہوگا، وہاں کسی پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہو سکتا۔ اللہ انصاف والے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ انصاف سے ہی کام لیں گے۔ تو یہ کہا کہ وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ اچھائی کا اچھا اور برائی کا برا بدلہ جو ہے وہاں لوگوں کو دیا جائے گا۔ آیت نمبر 55، جتنی جنتی لوگ آج کے دن اپنی دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، مطلب خوش خرم ہوں گے، وہاں سب جو ہے کھائیں پئیں گے، موج کریں گے، وہاں کوئی محنت یا کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، عیش ہوگی، بس لوگ حشاش بشاش ہوں گے، اپنی جو یہاں عمل کیے ان کے بدلہ جب وہ دیکھیں گے تو خوشیاں منا رہے ہوں گے، لوگ جشن منا رہے ہوں گے، جیسے عید کے دن آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسیریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، مطلب سائے ہوں گے، دھوپ کی تپش نہیں ہوگی وہاں۔ آج جو آسائش کے لیے بڑے بڑے شیڈ بنائے جاتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں تختے بنے ہوئے ہوں گے، مطلب مسیریے، اور سائے ہوں گے، مزے ہوں گے، مطلب جنت کا اللہ نے نظارہ کھینچا ہے۔ ہم تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کسی انسان نے نہ دیکھا نہ سوچا ہوگا، ایسی نعمتیں ہوں گی وہاں پہ۔ تو وہاں اس کا ہی نظارہ جو ہے یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے، مطلب جو خواہش ہوگی وہ جو ہے اللہ پوری کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس کا مستحق بنائے، دعا کرنی چاہیے ان آیتوں پہ۔ اور نبی نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ تو آپ یہاں اگر دنیا میں ہی جنت چاہتے ہیں تو اپنی ماں کی ٹانگیں دبایا کریں اور وہاں اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں اپنے اللہ کے آگے رکھا کریں کہ اللہ تو پوری کر دے۔ تو نے کہا کہ میں جنتی ہوئی کوئی بات نہیں ٹالوں گا، اور تیرے رسول نے کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ چاہے آپ کی عمر 50 سال ہو اور آپ کی ماں کی 70 سال، آپ پھر بھی ان کی ٹانگیں دبایا کرو، ان کی پیروں میں بیٹھا کرو، یہی سمجھ کے کہ میں جنت میں بیٹھا۔ جو بچے بچی کامیاب ہونا چاہتے ہیں ایگزام میں یا جو بھی کورس وہ کر رہے ہوں، ضرور اپنے ماں باپ کی ٹانگیں دبایا کریں، وہاں دعا کیا کریں اس نیت سے کہ ہم جنت میں بیٹھیں، کیونکہ نبی نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، مطلب جنت میں اللہ کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اللہ سلام کہے گا، بہت بڑی بات ہے۔ سوچئے بندے کی کیا اوقات اور کتنا بڑا انعام، کیا ہمیں مطلب اس کی طلب ہے، لگن ہے کہ خود ہمارا رب، ہمارا خالق ہمیں جو ہے جنت میں سلام کہے، خالق ہوتے ہوئے بھی۔ اے گناہ گار آج تم الگ ہو جاؤ، پھر گناہ گاروں سے کہا جائے گا، مجرموں کو، مشرکوں کو جو ہے وہ الگ الگ کیا جائے گا۔ سورہ روم 14 میں اور آیت نمبر 43 میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ مطلب شیطان جو ہے اس کی عبادت کا مطلب اس کی پیروی ہے، اس کی بات ماننا، اللہ کی باتوں پہ اس کی بات کو ترجیح دینا، ایسے ہی اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا اس کی عبادت کرنا ہے، اسی طرح شیطان کی باتوں پہ عمل کرنا اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو اللہ ہمیں شیطان کی عبادت سے بچائے۔ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بات ماننا اس کی عبادت ہی ہے۔ عبادت 24 گھنٹے کی ہوتی ہے،
نماز، حج، روزہ جو ہے، اس کے علاوہ بھی ہمہ وقت معاملات جو ہوں، عدالت ہوں، گھر ہو، کاروبار ہو، سب جگہ جو ہے اسے بڑا کریں، اللہ کو، اسی کے مطابق سارے فیصلے کریں، تب اللہ اکبر ہوتا ہے، تب اللہ بڑا بنتا ہے۔ ورنہ ہم کتنا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہیں، اگر ہم اپنے معاملات میں اور اپنے آفسوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنی دکانوں پہ اللہ کو بڑا نہیں کر رہے، بڑا نہیں مان رہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ نے صرف اللہ کو مسجد میں تو بڑا مان لیا، آپ نے جا کے 5 نمازیں پڑھ دی، لیکن آپ کی زندگی میں اللہ بڑا نہیں ہوا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ شیطان سے دور ہو کے، اسی لیے روکا کیونکہ اس نے گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، وہ جو قرآن میں آ چکا، تو جب آدم علیہ السلام کی پشت سے روحیں نکل رہی تھیں، تو اور نبیوں کے ذریعے بھی یہ خبریں ہمیں دی جاتی رہیں کہ جو قول و قرار اللہ رب العزت نے ہم سے لیا ہے، قرآن میں بھی آیا لست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم جو قول و قرار کر چکے، تو وہ شیطان کی عبادت سے یا شیطان کی باتیں ماننے سے ہم اس قول و قرار سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آیت نمبر 61، اور میری ہی عبادت کرنا، مطلب میری باتوں پہ عمل کرنا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں سیدھی راہ یہی ہے، مطلب منزل مقصود جو ہے وہ جنت ہے، سیدھی راہ۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مطلب انہوں نے گمراہ کیا، وہ تو دشمن ہے تمہارا، کھلا دشمن ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے سوچنے کی کہ وہ جس راہ پہ تمہیں ڈال رہا ہے وہ راہ اللہ کی راہ نہیں ہے، وہ بلکہ اللہ کی راہ سے دور کرنے والا۔ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، مطلب یہ حاضر ہے دوزخ تمہارے سامنے، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ، اس جہنم میں اپنی بے عقلی کا مزہ لو جو تم نے دنیا میں کی ہے۔ ہمیں یہاں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی دوزخ سے بچا۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ مطلب اللہ رب العزت نے کہا کہ میں مہر لگا دوں گا ان کے منہ پہ، کیونکہ وہ پہلے جھوٹ بولیں گے۔ سورہ انعام آیت 23، سورہ انعام آیت 23 میں کہا کہ ہم مشرک نہیں تھے، یہ کہیں گے اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے۔ سورہ مجادلہ میں بھی یہ بات آئی ہے، تو اللہ نے یہ بات کہی کہ ہاتھ، مطلب ان کے جو ہاتھ ہیں، ان کے جو اعضاء ہیں وہ باتیں کریں گے، پیر ہیں گواہی دیں گے ان کے کاموں کی، منہ بند ہوگا، ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہم نے مطلب ہم سے انہوں نے یہ کام لیے، وہ خود کہیں گے ہاتھ اور پیر ہمارے وہاں پہ ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے، مطلب اس کی گواہی دیں گے ہاتھ پیر ہمارے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا، مطلب ان کی جو ہے بینائی چھین لیتے، ان کی حق سے اندھا کر دیتے۔ ہم نے تو اپنے اختیار کا غلط فائدہ نہ ہی اٹھایا، انہوں نے مگر اس اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا جو مشرکین لوگ ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا کہ اگر میں چاہتا تو میں ان کو اندھا کر دیتا، لیکن میں نے نہیں کیا، کیونکہ میں نے انہیں یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا دنیا میں، لیکن پھر بھی یہ میری نہیں مان رہے، نہیں سن رہے، تو یہ ان کی اپنی جو ہے ہٹ دھرمی ہے، انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آج کی آخری آیت، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ اللہ ہمیں برے انجام سے بچائے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ میں ان کی شکلیں مسخ کر دیتا اور چہرے پلٹ دیتا تو یہ پتھر کی طرح پڑے رہتے، مطلب اٹھ ہی نہیں پاتے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ پھر یہ لوٹ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری اتنی نافرمانیوں منمانیوں کے بعد بھی وہ ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے اور چانس دیتا رہتا ہے کہ ہم نیکی کر کے توبہ کر کے پلٹ جائیں اللہ کی طرف اور رجوع کر لیں اللہ سے اور نیک راستے پہ چلنا شروع کر دیں اور آخرت کی تیاری کر دیں۔ یہ آج الحمدللہ سورہ یاسین کا 4تھا رکوع آیت نمبر 67 تک پورا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔